بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ آج کے اس تکمیل حفظ قرآن کے مناسبت سے تشریف لائے ہوئے معزز حضرات مہمان، طلبہ عزیز کے سرپرستان اور طلبہ عزیز، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بابت میں ارشاد فرمایا، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ گویا حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آسمانی دیگر کتابیں بھی ہیں توریت، زبور، انجیل کی شکل میں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، جس کی وجہ سے وہ اصلی شکل میں باقی نہیں رہ پایا، اس میں تحریف اور تبدیل ہو گئی۔ لیکن چونکہ رب کریم نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لی ہے، اس لیے آج تک اور قیامت تک کوئی حرف، کوئی شوسہ، کہیں کوئی تحریف اور تبدیل نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ دار خود رب کریم نے لی ہے۔ اور پھر وہ ایک کتاب ہے اور یہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے۔ کتاب اور کلام میں فرق یہ ہے کہ توریت، زبور، انجیل و دیگر آسمانی صحیفے اور کتابیں جو آئی وہ ایک مکتوب، ایک کتابی شکل میں آئی ہیں، گویا پیغام ملا، لیکن کلام یہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین کے واسطے سے اترا۔ یہی وجہ ہے کہا جاتا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن سے برکت حاصل کرو اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ کتاب سے پیغام سے آگاہی تو ہو جاتی ہے، لیکن بذریعہ کلام جہاں پیغام سے آگاہی ہوتی ہے وہیں متکلم کی اس گرم جوشی کا بھی پتہ چلتا، اس کے لب و لہجے کا بھی پتہ چلتا، اس کے انداز کا بھی پتہ چلتا۔ بہرکیف اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی ہے۔ اور حفاظت کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو مضبوط طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس حافظ، بلکہ یوں کہا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ لیا تو اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جب کوئی بادشاہ ہوتا ہے اور اپنے مملکت میں یہ اعلان کرتا اس ملک کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیں گے، تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بادشاہ وقت خود پہرہ داری کرے اور ہر جگہ خود کھڑا ہو جائے اور ملک کی حفاظت اور بارڈر کی حفاظت خود کرے، بلکہ اس کے لیے کچھ فوجی دستہ ایسا تیار کیا جاتا ہے جس کی پرسنالٹی اچھی ہو، جس کا بیک گراؤنڈ اچھا ہو، جو چاق چوبند ہو، جو مستعد ہو، اور اس کے ذریعے سے ملک کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتا اور وہ کہتا کہ میں نے اس ملک کی حفاظت کی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے ایسا ہی کہا کہ اس قرآن مجید کی حفاظت ہم کریں گے، اور حفاظت کے جہاں طریقے کتابت کے ساتھ یکے بعد دیگرے قرآن مجید طباعت ہو رہی ہے اور کثیر تعداد میں طباعت ہو رہی ہے، وہی حفاظ اطراف کی بڑی تعداد بھی موجود اور بڑی تعداد تیار ہو رہی ہے جو اس کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے۔ اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جب کوئی کمپیوٹر میں کام کرتا ہے تو کسی ڈاٹا کو محفوظ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہارڈ کاپی، ایک سافٹ کاپی۔ ہارڈ کاپی تو یہ ہے کہ پرنٹر میں دیا، اس کو پرنٹ کر کے بعد میں پن مار کر کے کہیں محفوظ کر دیا، فائل میں بند کر دیا، اور دوسرا ہوتا ہے کہ اس کو سی ڈی وغیرہ یا کسی جگہ سیو کر دیا۔ وہیں اسی طریقے سے سمجھا جائے قرآن مجید جو طباعت کی شکلوں میں ہو رہی ہے، اور قرآن مجید
ایک کثیر تعداد میں جو چھپ رہا ہے وہ ایک پرنٹ کی شکل میں وہ ہارڈ کاپی ہے، اور جو قرآن مجید یہ بچے یاد کر رہے ہیں کم عمری میں، یہ سافٹ کاپی ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اندر میں منتقل کر دیا اور سینوں میں محفوظ ہے۔ اور اس اعتبار سے حفاظت قرآن کا یہ مضبوط فریضہ انجام دیا جا رہا ہے۔ آج کے اس مبارک مجلس میں عزیزم انس راضی بہت خوش نصیب ہے، ہم سب کو دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو اس کے سینوں میں مستحکم فرما دے۔ میں ساتھ ہی ساتھ مبارکبادی پیش کرنا چاہوں گا ان کے والدین کو بھی، ان کے سرپرستوں کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت آپ کو دیا ہے، اور اس نعمت کی بنیاد پر، حافظ قرآن کی بنیاد پر، کل قیامت کے دن جہاں اولین اور آخرین کا ایک بہت بڑا مجمع ہوگا، وہاں ایک حافظ قرآن کے والد کو بلایا جائے گا، ان کے سروں میں نور کا تاج رکھا جائے گا۔ یہ ان کی بڑی عظمت ہوگی، اور حافظ قرآن کی وہ مقام ہے جو اسے کہا جائے گا کہ 10 ایسے لوگ جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں اپنی سفارش کی بنیاد پر اسے جنت لے جائیں گے۔ یہ حافظ قرآن کا اعزاز ہے۔ لیکن علماء نے لکھا اور کتابوں میں آیا ہے کہ وہ 10 لوگوں کے حق میں جو سفارش کریں گے وہ کس کے حق میں سفارش ہوگی؟ عام طور پر کوئی بچہ حافظ جب بنتا ہے تو اس کے رشتہ و خاندان میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو حافظ قرآن ہوتے ہوئے، حفظ قرآن کرتے ہوئے دیکھ کر کے انہیں خوشی ہوتی ہے، اس کا مورل سپورٹ کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، ہمت افزائی کے کلمات کرتے ہیں، اس سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اور خاندان ہی اور رشتہ کے بعض افراد گروہ وہ بھی ہیں جو بجائے ہمت افزائی کے دل شکنی کے کلمات کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کہاں لگ گئے ہو، کاش کہ تم کالج کے متعلم ہوتے، کاش کہ تم MBA کرتے، ڈاکٹر بنتے، انجینئر بنتے، پائلٹ بنتے اور عصری تقاضے کو حاصل کرتے، ایک بڑا مقام ہوتا، تمہارا کیریئر ذرا مضبوط ہو جاتا۔ خود اس بچے کو بھی لعن طعن کیا جاتا ہے، اس کے والدین کو بھی لعن طعن کیا جاتا ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کل قیامت کے دن بھی حافظ قرآن کو انہی کے بابت میں سفارشی کی توفیق دی جائے گی جن لوگوں نے اس کا مورل سپورٹ کیا ہے، دور طالب علمی میں اس سے محبت کیا ہے، اس کی دعائیں دی ہے، اس کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا ہے، اور عقیدت کے ساتھ اس کو دیکھا گیا ہے۔ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کو اسی کے حق میں توفیق دی جائے گی۔ اس لیے ہر شخص کو ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے کہ جو بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے اس کے لیے، اس کے حق میں، اس کے تئیں دل شکنی کے کلمات کہتے ہیں، اور دنیاوی تعلیم کو ترجیح دے کر کے اس قرآن مجید کی تعلیم کو حقیر سمجھتے ہیں، ایسے بچے کو ڈرنا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے گھر سے کم از کم ایک حافظ ہر گھر سے بنے، آخرت کی نجات کا ہمارا یہ ذریعہ بنے گا۔ اور کم از کم نہیں ہو سکتا ہے تو خاندان میں کچھ بن رہا ہے تو اس سے عقیدت اور محبت کا ثبوت پیش کریں، اس سے محبتوں کے ساتھ کبھی دیکھیں، اس کو لاڈ پیار اور دلال کریں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس بچے اس حافظ قرآن کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر گنجائش دی اور صاحب استطاعت ہے اور آپ کی سلبی اولاد میں کوئی حافظ نہیں بن پایا ہے تو کوشش تو کرنا ہی چاہیے کہ کم از کم اپنے خرچے سے کسی ایک حافظ کو بنانے کی کوشش کریں۔ اگر خود آپ کا سلبی اولاد حافظ نہیں ہو پایا ہے تو کم از کم یہ کوشش کریں کہ کم از کم ہمارے خرچ سے ایک حافظ تیار ہو جائے تو آخرت کے لیے ہمارا ایک ذریعہ بنے گا، نجات کا ایک ذریعہ بنے گا۔ اور ایک حافظ کو بنانے میں کوئی لمبا خرچہ نہیں، اوسطاً 3 سال کی مدت ہوتی ہے۔ بعض بچے وہ ذہین ہوتے ہیں، وہ کم مدتوں میں بھی حافظ ہو جاتے ہیں، ذہن کے اعتبار سے تھوڑا کمزور ہے تو کچھ ٹائم لے بھی لیتے ہیں، لیکن اوسطاً 3 سال اس کا میعاد ہے جس میں بچے حافظ ہو جاتے ہیں۔ لمبا خرچ بھی نہیں ہے، اس لیے ہر آدمی کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ کم از کم ہمارے گھر کے فرد حافظ بنے۔
آج کے اس کے استاذ حافظ محمد اشفاق صاحب کو بھی میں مبارکبادی پیش کروں گا کہ انہوں نے سبقاً تدریجی طور پر آیت در آیت رٹوانے کا کام کیا، اس کے پیچھے میں محنت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو بھی ان کے استاد کے لیے ذریعہ نجات بنا، اور جن لوگوں نے بھی شفقتوں کے ساتھ، اس کے خاندان میں بھی جن لوگوں نے عقیدتوں کے ساتھ اس بچے کو محبتوں کے ساتھ حافظ بنانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بے حد قبول فرمائے۔ آج کی اس مجلس میں ان کے لیے ہم سب کو دعا بھی کرنی ہے۔ ایسے جتنے بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں، کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، سب کے بارے میں دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم سعادتوں سے سب کو نواز دے، سبھی کو نواز دے۔ مصباح النور میں عام طور پر جب قرآن مجید مکمل کرتے ہیں تو استاد چند آیات کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اخیر میں ایک مجلس ہوتی ہے اور اس میں دعا کا اہتمام ہوتا، اس کے بعد بچہ دور کرتا، اور پورے سال میں جتنے بچے حافظ بنتے ہیں دفتر کے جانب سے کسی اکابر کو بلا کر کے پھر دعائے تکمیل حفظ قرآن پڑھا کر کے مزید استحقاق کی دعا کی جاتی ہے۔ اور مدرسے کی انتظامیہ کمیٹی کے زیر نگرانی جب عظیم اجلاس کی شکل میں سجایا جاتا ہے تو وہ عظیم دستار اس کے سروں میں رکھ کر کے اسے اعزاز سے نوازا جاتا ہے۔ مصباح النور یہ پرانے دستور پر باقی ہے۔ اس سال کا یہ پہلا طالب علم ہے جو کم عمری میں انتہائی ادب کے ساتھ قرآن مجید کو حفظ کیا ہے۔ ہم سب اس بچے کو دعا دیں اور کوشش کریں، ہم سب کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو مزید مضبوط اور اس کے علمی سفر کو اللہ تعالیٰ ہمہ جہت آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔